بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ایک غلطی نماز میں کافی کی جاتی ہے۔ جب سردیاں آتی ہیں تو لوگ چادر اوڑھ کر کے نماز پڑھا کرتے ہیں، اور چادر اوڑھنے کا ایک اسلام میں جو ہے منفرد طریقہ ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں اگر غلطیاں کر دیں چادر اوڑھنے میں تو نماز ہوگی نہیں، مکروہ تحریمی ہو جائے گی، دہرانا واجب ہو جاتی ہے۔ تو وہ آج میں بتانے والا ہوں کہ نماز میں چادر کس طریقے سے اوڑھی جاتی ہے۔ تو آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور لوگوں تک اس کو پہنچانے کی کوشش کریں۔ اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، فیس بک پر ہیں تو فالو اور لائک بھی ضرور کر لیں، اور شیئر ضرور کر دیں تاکہ دوسروں کی بھی نماز ٹھیک طریقے سے ادا ہو سکے۔ تو اب شروع کرتے ہیں نماز میں چادر اوڑھنے کا طریقہ۔ جیسے کہ یہ چادر ہے، اس کو اوڑھنے کا ایک بہت ہی مخصوص طریقہ ہے اسلام میں، تو وہ میں اس کو بتاتا ہوں۔ چادر جو ہے ہمیشہ سر کے اوپر سے نماز میں اوڑھی جائے گی۔ ویسے بھی عادت بنائیں کہ سر کے اوپر سے ہی اوڑھا کریں، اور یوں کر کے یوں اس طریقے سے چادر ڈال کر کے لوگ نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب اس میں ایک غلطی یہ ہوتی ہے کہ اگر اس طریقے سے نماز پڑھنا شروع کر دی تو یہ چادر کا جو ہے پلہ نماز کے اندر جب سجدے میں جاتے ہیں تو نیچے لٹک جاتا ہے اس طریقے سے۔ اب دونوں پلے جب نیچے لٹک رہے ہوتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں صدل، اور یہ صدل جب صدل ہوگا نماز کے اندر تو نماز جو ہے مکروہ تحریمی ہو جائے گی، جو کہ دہرانا واجب ہو جائے گی۔ تو اس طریقے سے چادر اوڑھیں، اور ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اس کو یوں کر کے پلہ اوپر سے ڈبل کر لیں، ادھر سے اٹھا کر کے یہاں ڈال لیا، تو یہ اب یہ چادر جو ہے نیچے سجدے میں جائیں گے تو لٹکے گی نہیں۔ ایک تو طریقہ یہ ہو گیا، یہ صدل سے بچ جائیں گے۔ اب دوسرا طریقہ کیا ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ یہ چادر یوں کری اور ادھر سے لا کر کے پلہ اس سائیڈ میں کو ڈال لیا، اور چہرہ بھی کھلا رہے۔ چہرہ نماز میں ڈھکنا یہ بھی مکروہ تحریمی ہے، نماز واجب الاعادہ ہو جائے گی، یعنی دہرانا پڑ جائے گی نماز۔ تو اس کا بہت خیال رکھنا ہے نماز کے اندر۔ یہ صدل کا طریقہ جو ہوتا ہے وہ صدل اس کو کہتے ہیں کہ چادر دونوں اوپر سے کاندھے میں ڈالی اور دونوں پلے لٹک رہے ہیں، تو وہ اس کو کہتے ہیں صدل۔ اس طریقے سے نماز مکروہ تحریمی ہو جائے گی، اور نماز جو ہے واجب دوبارہ سے پڑھنا واجب ہو جائے گی۔ تو اس کا بہت زیادہ دھیان رکھنا ہے، اور سر کے اوپر سے ہی ہمیشہ چادر کو اوڑھنا ہے۔ اگر یہ طریقے اپنا لیے تو انشاءاللہ نماز ایک دم درست ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے لوگ اس میں نماز میں جو ہے مفرل وغیرہ بھی ڈال لیتے ہیں، تو اس کا بھی طریقہ سیکھ لیتے ہیں۔ تو بہت سے اسلامی بھائی جو ہے مفرل وغیرہ یوز کرتے ہیں، تو وہ بھی یہ غلطیاں کر دیتے ہیں۔ بعض لوگ تو یوں کر کے ڈال کر کے ہی نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اور بعض لوگ ہوتے ہیں تو صرف یہ اس طریقے سے ڈال کر کے نماز میں شروع ہو جاتے ہیں، جو کہ یہ لٹک رہا ہے۔ یہ بھی صدل کی ہی ایک صورت ہے ایک طرف کو، اور دونوں طرف لٹک رہے ہوں گے پلے یوں کر کے، تب بھی صدل کی صورت ہے۔ ایک لپیٹا جو ہے یہ لگنا ضروری ہے۔ اب یہ لپیٹا لگ گیا تو یہ صدل کی صورت ختم ہو گئی، مگر وہی سجدے کے اندر جائیں گے تو پھر یہ واپس پلہ لٹک کے ادھر آ جاتا ہے، تو پھر سے صدل کی صورت بن جاتی ہے۔ اس لیے اس کو بھی دھیان میں رکھیں، اور بہتر طریقہ سب سے یہی ہے کہ اس کو واپس لوٹا کر کے یہاں پہ لپیٹا مار کر کے اور لے کر آ جائیں۔ تو یہ طریقہ سب سے بہترین ہے، اس میں کوئی بھی کراہت نہیں رہتی ہے نماز کے اندر۔ اور اس کے علاوہ وہی لٹکنے والی صورت ہے صدل کی، تو وہ آپ کو بتا دی گئی ہے، تو اس کو بہت زیادہ دھیان رکھنا ہے۔ اور سر پہ رکھ کر بھی آپ مفرل باندھتے ہیں تو یوں ہی ایک لپیٹا لگائیں، اور یوں اس طریقے سے چہرے کو کھلا رکھیں اور اس طریقے سے لے کر آئیں، تب ہی نماز درست ہوگی۔ اگر یہ پیچھے ایک پلہ لٹکا رہا، پھر سجدے میں جائیں گے، پھر یہ واپس ادھر لٹک جائے گا اور نماز کی صدل ہو جائے گی۔ 3 بار سبحان اللہ کہنے کے مقدار اگر لٹکا رہا تو پھر واجب الاعادہ ہو جائے گی نماز۔
تو اس کا بہت زیادہ دھیان رکھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ اس کو اچھے طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے، اور یہ کافی غلطیاں نماز میں لوگ کرتے ہیں، سمجھاتے رہتے ہیں، کوئی کچھ سمجھا دیتا ہے، کوئی کچھ سمجھا دیتا ہے، تو اس لیے میں نے سوچا کہ اس ویڈیو کو بنا دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو آسانی ہو سکے۔ اس ٹاپک پر کافی کم ویڈیوز ہیں جو اس طریقے سے سمجھائی گئی ہیں، تو آپ اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا دیں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے اور نمازوں کو درست پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نمازوں کی پابندی کرتے رہیے، قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہیے۔ اللہ پاک آپ کو ڈھیر و ڈھیر برکتوں سے نوازے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک اور غلط فہمی ہے چادر اوڑھنے میں، لوگ سمجھتے ہیں کہ چادر کے باہر ہی ہاتھ باندھنے ہیں، تو یہ ضروری نہیں ہے، آپ باہر بھی باندھ سکتے ہیں اور چادر کے اندر بھی ہاتھ باندھ سکتے ہیں، جو کہ اس میں نماز میں کوئی کراہت نہیں ہوگی، نماز ایک دم درست ہو جائے گی، اندر ہوں یا باہر ہوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا، ٹھیک ہے۔ تو اس چیز کا بھی دھیان رکھیں، کیونکہ بہت ساری غلط فہمیاں ہیں جو دور کرنے کی ضرورت ہے، اور زیادہ جانکاری کے لیے آپ اپنے مسجد کے امام صاحب سے مل لیں، کوئی مولانا صاحب ہیں یا کوئی مفتی صاحب ہیں تو زیادہ بہتر رہے گا، وہ زیادہ اچھی طریقے سے مسئلے آپ کو سمجھا سکتے ہیں۔ کچھ بھی اگر دماغ میں بات ہے تو آپ ضرور اسے جو ہے ضرور پوچھ لیا کریں، اپنے مسجد کے امام صاحب سے پوچھ لیں، کوئی مولانا صاحب ہیں، اگر مفتی صاحب ہیں تو زیادہ بہتر رہے گا، لیکن پوچھا ضرور کریں، اپنے اندر غلط فہمی پال کر کے دوسروں تک باتوں کو شیئر بھی نہ کریں، اور اپنے طرف سے کوئی مسئلہ نہ بتائیں جب تک کہ پورا پکا یقین نہ ہو کہ ہاں یہ مسئلہ صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ جزاک اللہ۔